یا اللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان دوستوں کا عظیم الشان رات میں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن دوستوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا یا اللہ ان سب کے مال میں، رزق میں، ایمان میں بے شمار برکتیں عطا فرما، کریم کرم فرما، رحیم رحم فرما۔ پیاری رات میں ذکر مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے ایمان میں اس طرح کی برکتیں عطا فرما کہ سب کو سرکار کی زیارت نصیب فرما، زیارت نصیب فرما۔ ارحم 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 علینا فی الدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ، آپ کھو الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم اہل سنت و جماعت دا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیاوی اخروی زندگی کو سونا بڑھانا چاہتے تو دو چیزیں دا لحاظ کر کے، پہلی چیز عقیدہ، دوسری چیز عمل۔ اور قرآن پاک دے اندر 63 مقامات دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی نے عقائد اور عمل دی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلے مقامات تے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا متقین پرہیزگار او ہن یؤمنون بالغیب جرے بن ڈٹھے من بیٹھے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کریں دیں۔ دیکھو یؤمنون بالغیب پہلے آئے، یقیمون الصلاۃ بعد چاہے، گویا عقیدہ پہلے آئے، عمل۔ میں بے مقام تے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ٹھیک ہے، دیر تھی گئے ذکر مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، اتنا ہی برداشت نہیں کر سکتے سرکار دے ذکر دی خاطر۔ مولانا میں تو پہلے آ کے میں دعا منگدا، کوئی لازمی نہیں ہوتا، اگر ذکر مصطفیٰ سن دو تو اگر خوش تھی تو سنو۔ ہاں جی، کوئی کھٹا سودا نہیں جو اندر کھٹا تھی ویسی بو مچ ویسی بیٹھ، نا 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 نا، یہ ذکر مصطفیٰ ات اندر روشن کرے دے۔ ہاں جی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آج تو امتحان ہے، کون طعام اور نیندر کو ترجیح دے دے، کون ذکر مصطفیٰ کو ترجیح دے دے۔ ہاں جی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دیکھو آمنو پہلے آئے، یتقون بعد چاہے، گویا عقیدہ پہلے آئے، عمل بعد چاہے۔ انہیں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزقنا پہلے آئے، ينفقون بعد چاہے۔ اللہ فرمائے وَمِمَّا اور اس سے رزقناہم جو اساں رزق دیتے، ينفقون خرچ کرے دن، گویا رب نے ملکیت پہلے دسائے، عقیدہ پہلے دسائے، ينفقون عمل
بعد چ دسائے گویا عقیدہ پہلے ہے عمل بعد چ جرا اپنی آخرت بناونا چاہندے نبی کریم نے فرمایا عقیدہ بھی درست کرے عمل بھی درست کرے یہ قرآن دے کئی مقامات دے ہوتے حدیث دے اندر بھی ہے اذا طالع علینا رجل نبی سے بھی بار گئے صحابہ بیٹھے فرمایا اچانک ایک مرد طلوع تھی ہے اذا طالع علینا ایک ہوندے مرد دا آمنا بھی ہوندے طلوع تھیون دا مطلب ہے جو مرد کو جان دے کہنا ہاں سے کتھوں دا ہے اچانک ظاہر تھی ہے جی چوک نصیر والے دا ہوئے ہاں تا پتہ ہوئے ہاں جی چشتیاں شریف دا ہوئے ہاں تا پتہ ہوئے ہاں اچانک آ بیٹھے جج ویلو چل جاگے نبی سی فرمائے نے جان دو کون ہا سونا کون ہا فرمایا اتاکم جبریل علیہ السلام اے آمن والا جبریل ہا کیا کرانا یہاں یعلمکم دینکم اتاکو توڑا دین سکھاونا یہاں جج ویلے جبریل نبی سے بھی بار گئے چھ دین سکھاونا صحابہ کو آتے نبی سے دے سامنے ایوے بہے گن جویں اللہ دے سامنے اتحیات چھ بہی دے گویا جبریل پاک اللہ سے دے طرفوں جرہ دین سکھاونن او دین دی پہلی ابتدا عیشہ نال ہے فرمایا اخبرنی عن الایمان دا سوال بعد چے اخبرنی عن الاسلام دا سوال بعد چے پہلے اتحیات کی طرح ادبن نبی دے سامنے جبریل بہ گئے گویا جواب ہے فرمایا علم دی گال بعد چ کری عمل دی گال بعد چ کری دین دی گال بعد چ کری وضاحت دی گال بعد چ کری پہلے میرے یار دے سامنے ادبن جھوکتے بہ وجی دنیا کو پتا چلے علم دی گال بعد چ ادب محمد پہلے ہے پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایمان کو پانا چاہتا ہے خلافت نعرہ حیدری واہ واہ علماء دا ذوق تو الحمدللہ ہے عوام تو ذوق آوے نا اچھا سجدہ نہیں بھی کیتا دلیل ثابت کرے دی جیا اس امر تو فرمایا آکھیا تا میں ہم ولا کتھو ثابت سونا ٹھیک ہے میرے کنے دلائل ہیں اللہ فرمائے دے ادھے انی خالقم بشرم من سلسال من حمائم مسنون ادھے سنیا تو آدم علیہ السلام کو سلسال مٹی چپڑائی حما مسنون مٹی چپڑائی یعنی او مٹی جری گارا بن گئی ہے بل گارا بنتے بدبودار تھی گئی ہے یعنی اس طرح دی مٹی چو انسان دی تخلیق تھئیے قال انا خیر منہ خلقتنی میں تا بھائی چوہاں پیا 40,000 سال تک جنت جا چابیاں چاہتے چلتا رہ گیا 20,000 سال تک بیت المعمور دے خطبے دیتے 80,000 سال تک فرشتے دے کٹھے رہ گیا جرا اے جدے علم آلہ ہوئے اے جدے عمل آلہ ہوئے وہ ہر کہیں دے کو جھوک پوے سونا میں نہیں جھوکیا کیونکہ میں بہتر ہم اللہ فرمائے چپ تھی ون جناب جبریل کو پوچھے تیرا استاد تن توجہ ہے توجہ میری طرف آج جو توجہ کے ساتھ 10-15 منٹ سن لیں انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی بات کر رہا ہوں کہ علم سے ہر وقت بات نہیں بنتی کبھی کبھی ادب کو رکھنا پڑتا ہے جب شیطان نے دلائل دیے کہ میرے پاس دلائل ہے میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم اللہ چپ کر من جبریل تو ڈسا تیرا استاد تا دے میں بہتر ہاں افضل ہاں میں دلائل رکھے گا جو 40,000 سال تک جنت کا چابیاں میرے کنے 80,000 سال تک فرشتے دا ساتھی میں معلم الملائکہ میں او تا ناز پیا کریں دے علم دے جبریل تو کی چھوٹ ہوئی جناب جبریل جواب دے دے آدھے کریمہ جنن مسئلہ تیرے آپنے دعوے مسئلہ تیرے پیارے دعوے مسئلہ تیرے یارے دعوے مسئلہ تیرے محبین دعوے مسئلہ تیرے مقربین دعوے او جھیوے علم تے اکر تے ذریعے تلیدہ کہنی رہی دا اکھی بند کر کے مانی دے اللہ فرمائے سنو جیرا علم تے ذریعے میرے یارے کو توڑے وہ ابلیس شیطان ہے جرا اکھی بات کر کے منگے ہو جبریل رحمان ہے کوئی پتہ چلا علم دے ذریعے ہاں جی علم یہ دوست جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا ماحول تو پھر تقریر کیسے کی جاتی ہے عزیزان گرامی اگر علم نال گال مکے ہا تو جبریل آکھیا میں ہی فرشتہ نہ انہوں نے کہ علم اپنی جاتے جنن سرکار دی گال آوے ادبن جھک ونجو اللہ تعالیٰ تو فرمائے سبحان الذی اسرا بعبدہ اس سبحان اللہ تعالیٰ دی صفت ہے سبح یسبح تسبیحا باب تفعیل کے مصدر کا علم ہے اور سبحان کی تفسیر میں علامہ
امام جلال الدین نے حضرت طلحہ سے روایت کیا، کہا ان طلحہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تفسیر سبحان اللہ فقال تنزیہ اللہ ان کل سوء، فرمایا سبحان دی تفسیر نبی سے کلو پوچھے سے، سبحان دی تفسیر کیا ہے؟ نبی سے نے فرمایا سبحان او ہے جدن سبحان دا ذکر کیتا ویندے، ادا مطلب ہوندے ہر عیب کنو، ہر نقص کنو، ہر کمی کنو جیری شے پاک ہوئے او سبحان ہے۔ اللہ صحیح نے ذکر مصطفیٰ کیتے اسرا بی عبدہ، مگر عنوان سبحان دا اپنی ذات دا لاتے، گویا اللہ تعالیٰ فرمائے میراج علا دعویٰ میرا یار نسی کیتا، میراج دا دعویٰ سیر دا کرامن دا دعویٰ میں خدا کرے دا پیا، میراج کو عقل تے علم دے ذریعے تولی نہ اتھاؤں جو میراج کرامن والا دعویٰ میرا یار نسی کیتا میں پیا کرے دا، گویا اجا قوم اعتراض نہ کیتا ہا، اللہ جواب پہلے دے چھوڑے، جواب دیتے، فرمایا جرا میراج دا انکار کرے سے دعویٰ خدا دا انکار کرے سے۔ اسرا بی عبدہ، سرکار علیہ السلام آرام چند، جناب جبریل آگے قبل قدمے، قدمے کو چمے، میراج سنیا ہو سو میرے کو سن گنو، آپ بیدار تھے، شرح صدر کیتا گے، تشت دے اندر سونے دا تشت، پانی پاتا گے، کوئی ایسا مشروب ہا، سرکار فرمیدن ٹھنڈک پہنچیے، جو کچھ تھی چکیا ہا، جو کچھ تھیونا ہا، سارا کچھ جان گی دے، اندھے بعد پرواز تھائیے، سوال پیدا تھی دے، یہ تشت دے ذریعے سرکار دے سینے کو کھولنا اور اس دے اندر پانی پامنا، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری بشریت در حقیقت بشریت نہیں، میرا بشر ہومنا بھی نور ہومنا ہے، میری بشریت زمین جو نہیں، جرا بندہ پیدا تھی دے زمین جو مٹی اٹھائی گئی ہے، خمیر اٹھایا گیا ہا، مٹی دے ذریعے انسان بڑھیا گئے، فرمایا میرا خمیر جس ٹائم اٹھایا گیا ہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو 70,000 فرشتے دی جماعت بھیجے، فرمایا ونجو خمیر محمد اٹھاؤ، او جویلے میں ستارہ ہم، نور دا ایک ستارہ ہم، بشری شکل اللہ نے منا چاندہ ہا، 70,000 فرشتے بھیجے، سونا زمین دے کیرے حصے چچاؤں اور خمیر مٹی دا حصہ، فرمایا مدینہ المنورہ ونجو پہ، مدینہ المنورہ چچاؤ، سرکار زمین تے آگن، مدینہ منورہ پہنچ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں من بنا منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر کرو گھن کے میرے گھر تک ہی حصے کو زمینی حصہ نہ سمجھے ہوئے، یہ جنت دا حصہ ہے، یہ حصے کو زمینی حصہ نہ سمجھے ہوئے، یہ جنت دا حصہ ہے۔ توجہ کری طرح جملے تھے، فرمایا اے حصہ جنتی حصہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو ای حصے کو زمینی حصہ نہیں جنتی حصہ سمجھ، گویا سرکار دا جتو خمیر اٹھایا گے او زمینی حصے جو نہیں او جنتی حصے جو ہے، گویا سرکار دی بشریت زمینی نہیں نورانیت جو ہے، جنت جو ہے، حضور دا بشر ہونا بھی در حقیقت نور ہونا ہے، مگر کیونکہ بشری حصہ زمین نل ملحق تھیا ہا، اس واسطے سینے کو چاک کیتا گے، بشری تقاضے کٹ ہی دے گن، اور انفس کنو نفیس کنو انفس بڑھا دیتا گے، اور انفس بڑھاتے نورانیت ظاہر کیتی گئی ہے، بشریت ظاہر کیتی گئی ہے، اور نسایا گے کائنات کا مقام اکٹھا ہو کے اپنی انتہا کو پہنچے، وہ مقام واپسی عالم خلق چلوٹے تو مصطفیٰ بڑھتے عالم خلقیت چلوٹے تو خدا بڑھتے۔ سرکار روانے تھی پھر مسجد اقصی دا دروازہ آگے، جناب جبریل آتے کھڑے اس طرح کھڑے اور جناب میکائیل کھڑے، سرکار درمیان چند، اگو مسجد اقصی دا دروازہ ہے، آدم علیہ السلام، مسیح، یحییٰ، یوسف، یعقوب سارے نبی کھڑے، ہاں جی، تے جناب جبریل جھکے کھڑے، لوگ آدھیں جبریل نبی دا استاد آ، میں کہ استاد دے اگو جناب شگرد جھک دے، استاد نہیں جھک دا، اتنا استاد جھکیا کھڑے، جے استاد ہے تو ول جھکیا کیوں کھڑے؟ جبریل آ کے استاد نہیں، میں ہی در مصطفیٰ دا نوکر ہاں، کیوں؟ سرکار دے اندر ملکوتی صفت بھی ہے، نسوتی صفت بھی ہے، نسوتی لوگے دا جہان، لوگ سرکار کنو فیض پیندن، ملکوتی فرشتے دا جہان، فرشتے بھی نبی صحیح کنو فیض پیندن، یہ 70,000 فرشتے روزے کو پر مرندن، مس کرندن، اللہ فرمیندے جتنا پر مارنا ہوئے مار گھنو، یہ روزے دی زیارت کر گھنو، ول قیامت تک تاری واری نہیں آمنی، گویا جس طرح نبی کریم ہمارے لیے منبع فیض ہے، اسی طرح
فرشتوں کے لیے بھی منبع فیض ہے. عزیزان گرامی جناب جبریل کھڑن اور عرض کریں سونا جلو سرکار ٹردن میکائیل ٹردن اسرافیل ٹردن اگو نبی ہیں جناب جبریل مسجد اقصا دے دروازے داخل تھیندن اور نبی سامنے کھڑن تے جناب جبریل مصطفیٰ کریم کو عرض کر سونا جلو سرکار ٹردن جویں کہیں دا استقبال کرتے ٹریندے ٹرو سرکار چلتن اگو ملائکہ کھڑ جناب انبیاء کھڑن فرشتے نال موجودن تے انبیاء کو جناب جبریل کیا دن ہٹ ونجو محمد بھی آندے ہٹ ونجو ہائے 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 ہٹ کوئی نتھو خیر ہیں ہٹیں دے کھڑے ہیں. فرمایا مسجد اقصا دے بعد نماز پڑھاون دے بعد میں براق دی طرف گیا آواز یہ بشری تقاضے زمین تے ختم ہیں سونا نور دی سیڑھی تے چڑھ ونجو نور دی سیڑھی تے چڑھتے پہلے اسمان تے پہنچو پہلے اسمان تے پہنچن دے بعد فرمایا فرشتے دے پرے تے سوارتیاں سدرہ تک سدرہ دے اتے ایک روایت ہے چاندے 7ویں اسمان تک فرشتے نے پرے تھے اور 7ویں کنو جناب جبریل دے پر تے سوار تھیاں سدرہ تک تے سدرہ تے جبریل وہیں تے رک گئے عرض کریں دے کریم میرا ہی ہو مقام ہے گویا سدرہ تک جبریل دی انتہا والانتہا ہے رف تک رف تے چڑھیں ان دی بھی انتہا سرکار فرمیدن کلہا کھڑا ہم میں کہ ان اگاں کی میں منجنے آواز آئیے ادنو منی یارا آجا ادنو منی یارا آجا فرمایا میں قدم اٹھائیں مسجد حرام کرو گھن کے جتنا سفر کتی کھڑام ایک قدم جو اٹھائیں وہ سارا سفر میرا ایک قدم وہ سارے سفر کرو زیادہ تھی گئے پتا چلا کہ کائنات کی جہاں انتہا ہو وہاں سے مصطفیٰ کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے. اور معراج دی آیت اشارہ کیتا گئے قرآن دے وچ جڑا لفظ وہ آ ونجے نا آخر تک وہ ہی چل دے جڑا لفظ ہم آ ونجے آخر تک ہم ہی چل دے جڑا لفظ آپ آ ونجے آخر تک آپ ہی چل دے. ایک آیت پڑھدا ہوں غور کرے وے اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لا بے شک ہم نے قرآن کو اتارا بے شک ہم اس کی دیکھو شروع سے ہم جو ہے آخر تک ہم چلتا رہ گئے. اچھا میں اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ لہو ملک السما اس کے لیے یعنی ہو زمین آخر تک یہ کہ ہو یعنی غیب چلتا گئے. مگر آیات معراج دے اندر ترے طریقے استعمال کیتے گئے قرآن دے اسلوب کنو ہٹ کے کیویں پہلا لفظ استعمال کیتا گیا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اتھا وہ استعمال کیتا گیا. اگو آکھا گیا الذی بارکنا حولہ ہم نے برکت رکھی جس کے اردا گرد اور پہلے وہ ادھچ ہم بلا کیا کہ انہو بے شک وہ ہوا السمیع البصیر بے شک وہ وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. قرآن کا اصول تھا اگر ہم سے کلام شروع ہوتا تو آخر تک ہم تک ہی کلام چلتا اگر وہ سے کلام شروع ہوتا تو آخر تک وہ تک ہی کلام چلتا. مگر معراج کی آیت میں 3 طریقے استعمال کیے گئے. پہلا طریقہ وہ کا تھا دوسرا طریقہ ہم کا تھا پھر آخری طریقہ وہ کا تھا. کیا بتایا فرمایا پہلا طریقہ مسجد حرام سے اقصا تک ہے یہ مخلوق کے ساتھ ملک ہے اور دوسرا طریقہ مسجد جناب اقصا سے سدرہ تک ہے اس میں بھی مخلوق کا دخل ہے. اور آخری طریقہ انہو بے شک وہ اور وہی بے شک وہ اور وہی یعنی وہ اور وہی وہ اور وہی. فرمایا جب کائنات کی انتہا ہو جائے وہ سدرہ تک ہے اور اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی آگے وہ جا سکتا ہے جو مخلوق سے ماورا ہو. اس لیے فرمایا صدیق میرے سینے کا سارا علم تجھے ہے مگر کبھی وزن نہ کرنا جو شان میری ہے میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. مقدار تولن والا ذرا غور کر آگے سرکار کی میں معراج تے گئے نبی جی نماز پڑھے دے گئے نماز دے دوران ہی ہاتھ اتے کیتے نے ہاتھ والا تلے کر صحابہ پوچھن حضور اج تے نماز اتے ہاتھ کیتا ہوے بھلا اگو ٹر پہ ہوے. اچھا جرا نماز اگو ٹر پہ وے تے بندہ پیچھے دیکھے جرا ہوں کو دیکھے خیال تا پمدا اسی جو بندہ ٹردا پہ خیال آیا صحابہ کو حضور آکے نہ توری نماز ترٹ گئی نماز پڑھدا کھڑا تو میں کو ٹردا ڈٹھے وے کھڑا گویا نماز میں کو ڈٹھے وے نماز توڑی ترٹ گئی. حضور آکے نہ اج دا مولوی دے خیال آوے نماز ترٹ گئی صحابہ کے ساری ہوئی نماز ہی نہیں جن خیال محمد نہ ہوے. ہائے 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 وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال
محمد نہ ہو کیوں صحابہ آدھے ہیں فرمایا اگو صدیق اکبر کھڑے ہیں حضور پچھا آگن صحابہ نماز رستہ چا بڑھائے نے صدیق صحیح کو حضور روکے نے پڑھیں دے رہو ادھے باوجود پچھا ہٹیں جی ویلے سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھا گی دے ایویں ایک دفعہ ریٹھے فرمائے نماز تا اللہ دی پڑھ دو استقبال محمد دا کرے دو حضور فتوہ لاوینا نہیں حضور مسکرات دن فرمائے کتنا سونا عقیدہ رکھے دو ان دے بعد فرمائے صدیق تے کو آدھا رہ گیا پڑھا پیچھے کیوں ہٹی صدیق دن ما ینبغی لابن ابی قحافہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی فرمایا نبی صحیح بارگاہ چارج کی تا سونا ابو قحافہ دے پوتر دی کیا ضرورت محمد دے سامنے کھڑتے نماز پڑھاوے لہذا صدیق اکبر کا حق بنتا تھا جب نماز میں تاخیر ہو گئی سجدہ سال کرتے صدیق نے مسئلہ بتایا کہ نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خیال خدا کے ساتھ خیال مصطفیٰ نہ ہو نماز سے اگر نکل جائے بندہ تب سجدہ سال ہوتا ہے سامنے خدا تھا اور پیچھے مصطفیٰ تھا نکلتا تو سجدہ سال کرتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری کہ سونا ہاتھ اٹھائے ہوئے فرمایا جی نماز پڑھتا گھڑام تے میں جنت جٹھے مانگور کھڑا میں گئی چھکنا گنا نبی سی فرمائے نے جنت جو انگور دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے دیوار کے پیچھے علم نہیں ہے میں کہو تیرا نبی ہو سی جے کو دیوار دے پیچھے علم نہیں میرا نبی مسجد کھڑ تو جنت جہاں تک جا سکتے اور فرمایا انگور کھڑا میں کہ چھک گنا اللہ میں کو خیال آگے راز کھل پوسی خیال آگے راز کہا الذین یؤمنون بالغیب مومن وہ ہے جو بن دیکھے مانے مومن وہ ہے جو بن دیکھے مانے اگر انگور کا گوشہ لے لیتا تو پھر وہی انگور کا گوشہ قیامت تک تم کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا گویا راز کھل جاتا میں نے کہا راز کو راز ہی رہنے دو راز کو راز ہی رہنے دو یہ نہیں کہا کہ جب میں نے انگور کو پکڑا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد پاک انگور کے گوشے کو نہ پکڑنا راز کھل جائے گا یہ نہیں کہا فرمایا میں نے چھوڑ دیا کہ راز نہ کھل جائے پتا چلا کہ مصطفیٰ کو ہر طرح کا اختیار تھا اے میرے نبی راز رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بشر کہہ دے تو تیری مرضی راز کو مزید کھولتے ہوئے اپنے آپ کو نور کہہ دے تو تیری مرضی راز کو رکھتے ہوئے دیوار کے اندر محدودیت کا اعلان کرے تو تیری مرضی راز کی وضاحت کرتے ہوئے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسجد نبوی سے جناب سدرہ تک جنت تک ہاتھ پہنچانا چاہے تو تیری مرضی فرمایا تو کوئی اختیار ہے فرمایا کھڑا آواز آئی ادنو منی سونے آون فرمایا ایک قدم اٹھائے ولا آواز آئی ادنو منی سونے آون بیا قدم اٹھائے ولا آواز آئی ادنو منی سونے آون بیا قدم اٹھائے تو توجہ سارا ہون رابطہ تے 10-15-20 دفعہ جتنی حضرت پریشان ہیں تے اساں پریشان آسے جو بزرگ انہوں نے کوئی قصور نہیں کوئی جناب لاجواب تھی کہ پتہ نہیں کیا رستہ ہے تے اساں دریا تے ونج کھڑو گویا تو تھک پہ وے ختم چا پڑھے وے ہن انتظار یعنی آپ کی اور میری محبت میں اتنی لطافت تھی کہ ہم 10 مرتبہ فون کرنے کے بعد انتظار نہیں کر سکے مگر حدیث میں آتا ہے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو کسی جگہ سے گزر جائے اور وہ جگہ قبرستان کی ہو تو رب سارے قبرستان کو بخش دیتا ہے ہاں جی یہ دنیاوی محبت ہے مگر ہم برداشت نہ کر سکے 10 مرتبہ فون کرنے کے بعد اور ادھر 10 مرتبہ نہیں کہا گیا کہ آ جا فرمایا اللہ نے میرے کو 1000 دفعہ کہ یارا آ جا یارا آجا یارا آجا پھر فرمایا وہ مقام آ گیا ثم دنا فتح اللہ ثم دنا فتح اللہ فرمایا یارا تسا میرے قریب تھی ہو میں تورے قریب تھی ہوں اپنی شان دے لحاظ لال اپنے مقام دے لحاظ لال فرمایا اللہ سے نے میرے کو اپنے سامنے بلائے اور کیا کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی اللہ سے حضور کو سامنے بلاتے آکھے نے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ
وبرکاتہ سونا توڑے ہوتے رحمت ہوئے سلامتی ہوئے توڑے ہوتے برکت ہوئے نبی سے اٹھی کھڑے سونا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین میں کل ہے سلامتی نہ ہوئے جنہیں تیرے پیارے ہیں انہیں دوتے سلامتی ہوئے لوگ آدن جو سننی پیرے دے پچھو بھج دن اگر پیرے دا حکم نہ ہوئے ہاں اگر شخصیات دا حکم نہ ہوئے ہاں اگر شخصیات دا اعتبار نہ ہوئے ہاں اگر ولیین دا جناب دخل نہ ہوئے ہاں تو نبی سے اللہ رسول دے ذکر دے درمیان ولیین دا ذکر نہ کرن ہاں گویا اشارہ ملے ایمان بچامنا چاہتی تو براہ راست تے کوئی ایمان نہ مل سی پہلے کامل دے ہاتھ جہات دے کیویں میرے علی شاہ جی پیر میرے علی شاہ جی دساں نبی بشرہ یا نورہ اکہ بشر آکھاں تا کیوں آکھاں مسجد اقصا تے بشریت رہ گئی ہے نور آکھاں تا کیوں آکھاں صدرات نورانیت جبریل صدرات رک گئے براق مسجد اقصا تے رک گئے براق بشری ہے مسجد اقصا تے رک گئے جبریل نوری ہے صدرات رک گئے پیر میرے نشاہ کے میں عقل نل تلویدہ نہیں میں کامل دے ہاتھ جہات ہوتے میں ہاتھ دیتے سیال دے ہاتھ سیال ہاتھ دیتے پٹھان دے ہاتھ پٹھان ہاتھ دیتے کھرل دے ہاتھ کیرا کھرل کراڑی آکھ پہ آگے مہربانی کرا میرا بچہ کا فوت تھی گئے او میں صبر کر پچھو چلے آندان نارو ہائے 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 نور محمد نارو تے اون دے نال ہب پیر پٹھان سیال دا پیر تے سیال پیر میرے علی شاہ دا لہذا پٹھان نے کیا آکے آکے ہی کو آکے جرا میرے پچھو اندہ پہ اگلی گھوڑی علی دا واسطہ ہی بچہ زندہ کر دے آپ کو آدھی اگلی گھوڑی علی دا واسطہ ہی بچہ زندہ کر دے کہ نور محمد نارو نے نگاہ کی ہے اللہ آتی ذرا بلاتی ہے لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ اقصا لطیفہ نفسی لطیفہ طالب اللہ فلا چمبے دی بیٹی تے میرے مانے چ مرشد لائی ہوں نفیس بات دا پانی ملیا اے چھڑا پیر دے ہاتھ جہات نہیں ہاتھ دے ہون دے بعد اے پاک کرا اندر تے لطائف زندہ کرا زندہ جو ہے اللہ آتی ذرا بلاتے بچہ اٹھے بیٹھے لوگ آنکھیں وہ نور محمد نارو بچہ زندہ کر دیتے حضرت قبلہ عالم فرمائے نے کوئی لحلیاد بھی ہو دے کوئی شریعت لحلیاد اے بچے زندہ کر دیتی آکے سونا میں کو تارمان رہا سی واسطہ تائیں کریم دا نوے بچہ ایک زندہ کراوے اج قبرستان آکھیا زندہ کر چھوڑا کامل کیا دے میرے علی شاہ دساں میرے علی شاہ دساں میرے علی شاہ دساں نبی بشار یا نور ہے کہ کیوں آکھاں بشار یا نور ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں فرمائے کیویں علاوہ میں اللہ یہ آخری گال میری ہے پیغام ہے تولو نا نبی سے اکھیں بند کر کے منو اور کامل دے ہاتھ جھات دیو بل دنیا دے جیون دا مقصد تو کو حاصل تھی سی اور مقصد اونجے ویلے حاصل تھی دے جس ویلے انہیں اکھیں کو سرکار دے ذکر نل سجاؤ حضور جلوہ کرواویں حضور دیدار کرواویں دیدار ممکن ہے اب بھی دیدار ہوتا ہے مگر یہ تب ہوگا جب سینوں کو نسبت کے ساتھ خاص کرو گے سرکار کے سچے غلام بن جاؤ گے کہ بندہ آیا کہ نبی کو دیکھا ہوا ابو دردہ دیہاتے کلمہ پڑھتے نبی کو جاندہ کہنا قدرتی مکہ شریف ہے چاہے سرکار طواف کرنے دے کھڑے ہیں پچھو طواف کرن پائے گئے انہوں کہ پڑھا کیا یہ تو کوئی عربی پڑھ دے کھڑے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک جٹ بندہ دیاتیا تو سائیں جٹے ہوئے دے سائیں جٹ مگر وہ کچھ وکھرا جٹ تھا ادھا یا کریمو یا کریمو یا کریمو اللہ سے ایک جملے پسند آگے فرمائے عربی یہ تلبیہ چھوڑ دے جو جٹ پڑھ دے ہوئے پڑھ حضور مرتریٹھے نے فتبسم رسول اللہ نبی سے مسکرا پہن ابو بکر صدیق جی ہے تا جٹ اللہ کے جڑا کریم ہے اللہ فرمائے دے جی میں اے پڑھ دے ہوئے پڑھ حضور ڈٹھے جٹ کو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو جٹ آکے میں کو دیکھتے کھل دے ہی کھڑے میں کو دیکھتے پڑھ دے ہی کھڑے ای ہو جرا اگو جوان ودے نا ای ہو جرا کٹ مرے دا کھڑے نبی سید ہاتھ کو پکڑتے چھکے چہرے تے دید پئیے دڑلی لٹیج گئیے چہرے تے دید پئیے دڑلی لٹیج گئیے اور نبی سید چہرے تے دید ٹھہرا نہیں سکیا آنکھ تلے کرتے کیا دے ادھے میں کو لاوارشا سمجھی میں کو بے سہارا سمجھی حضور فرماؤ کہ آنکھیں میری کٹ کھڑا مرے دی میں کو لاوارشا دے بے سہارا نہ سمجھ جے تیرا چہرہ سونا نہ ہوئے ہاں تا تیری شکایت محمد کو کر لے وہاں صحابہ بھجن جو آنکھوں ای ہے محمد کریم حضور روک ہی دینے فرمائے نے تیرا محمد ہر جا تو سن دے آج کا مولوی پورا کتابیں پڑھا دیتا ہے
سارا علم پڑھا دیتا ہے، مگر پوچھا جائے کہ نبی کو علم ہے، کہتا ہے دیوار کے پیچھے علم نہیں۔ مگر یہ بندہ ابھی کلمے پڑھا ہے، تلبیہ کا پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ نبی ہر جگہ سے سنتا ہے، نبی ہر جگہ سے سنتا ہے۔ حضور فرمایا انا نبیو کا محمد، میں تا تیرا نبی محمد قدمہ تے ڈھے پہ جا ڈھٹا پیا۔ اللہ فرمایا جبرائیل جیرب پہ جلے نہیں کو آکھ میں ہی دے عمل سارے تباہ کر دیتے۔ سرکار دے ذریعے پیغام حکم ملیا گے جو انہیں سارے عمل تباہ تھی گئے، جا ٹوٹی کھڑے۔ حضور میرے عمل کیوں تباہ تھی گئے؟ حضور فرمائنے جرا زور دا میری بارگاہ چلاوے ہوں دے عمل تباہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل فقال يا رسول الله انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا فقال له ما شأنك؟ قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من اهل النار فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال كذا وكذا 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 فقال موسى فراجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ ہمیں حدیثیں بھی آتی ہیں، مگر کیا کریں کہ ہم آخر میں پہنچے اور آپ کے سامنے توام ہے، کبھی مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں کبھی توام کو دیکھتے ہیں۔ برحال بات ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی، حضور ہونی جٹ دی گال آندے سال تک نہ بھول سو، جٹ اٹھی کھڑے سونا میرے ہوتے ناراض تھی گئے جو عمل تباہ تھی گئے۔ حضور فرمائے میں ناراض کہنی تو زور دا علی ہی وجہ کنو تیرے عمل تباہ تھی گئے۔ انہیں یہ اللہ واسطے یہ ایک جملہ سن گنو چاچا بزرگا، یہ ایک جملہ ہاں جی ایک جملہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا جملہ کیا بات ہے؟ آپ بند کرانا چاہتے ہیں یا عاشق بن کے بیٹھے ہیں؟ ہاں جی اب سنیے بات کو، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمل کیوں تباہ تھی گن؟ حضور فرمائے تو سا زور ڈالے ہوئے اگو آدھے آدھے کریمہ ادھا مطلب یہ تھیا جو توڑی وجہ کنو میرے عمل تباہ تھی گن، توڑی وجہ کنو میرے عمل تباہ تھی گن۔ سرکار فرمائے نے جیا جیا ہوں اگو جٹ جواب دیں آدھے سنا تسا میں کو معاف کر دو اللہ جانے میں جانا۔ بہت بڑا جملہ ہے، تسا میں کو معاف کر دو اللہ جانے میں جانا۔ نبی فرمائے میں سمجھتا جو میں تے کو معاف کر دیا اللہ جانے میں جانا، مگر میں معاف کر دیا اے جڑا دعویٰ گویا ہوں کو پتہ ہے خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد دا پکڑیا ہوں کوئی پتہ ہاں جی، لہذا سرکار فرمائے میں معاف کر دیتے، مگر اے جڑا دعویٰ اللہ جانے میں جانا ادھے جیا کریمہ تسا میں کو معاف، حضور فرمائے معاف کیتا مگر دسا اے جڑا دعویٰ ادھے سونا جے تسا بخش دیتے وال جملہ بھی آدھا کہہ رہا فرمائے جے تسا میں کو دیتے وے بخش ہون اللہ میرا حساب گنسی تو میں ہوں دی رحمت دا حساب گنسا۔ صحابہ حیران ہے جٹ جے کوئی تلبیہ دا پتہ کہنی جے کوئی طواف کعبے دا پتہ کہنی اللہ دا حساب گندی۔ حضور پوچھو کہ میں آکے جٹ اللہ دی بارگاہ یہ عرض کرے سا اللہ سی جٹا تیرا اے گناہ ہے، جٹا تیرا اے گناہ ہے، عرابیہ تیرا اے گناہ ہے، جٹا تیرا اے گناہ ہے، جٹا تیرا اے گناہ ہے، لہذا میرے گناہ مت پوشن میں ایک اللہ سے اے تیری رحمت ہے، اے تیری رحمت ہے، اے تیری رحمت ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ آواز ہے لا احاسب ولا تحاسبنی، یارا ہی کو آخرے نہ میرے حساب کرے نہ ہدے میں حساب کرے۔ دوستو حضور کی بارگاہ میں نوکر بن جاؤ، وزن نہ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضور انشاءاللہ پھر کبھی چلو سامنے بٹھا دیا، کہا السلام علیکہ ایھا النبی۔ بات یہ ہے کہ نماز کو اتنا مقام نہیں جتنا ذکر مصطفیٰ کو مقام ہے، نماز دے پڑھن دا اتنا مقام کا نہیں جتنا ذکر مصطفیٰ دا مقام ہے۔ اور صاحب کتھا لکھا کرے میں کہ قرآن ہوا خیر مما فلیفرحوا، ذکر مصطفیٰ پر خوش ہونا ہوا خیر مما یجمعون، بہتر ہے جو کچھ جمع کرتے ہو۔ جمع دو چیزیں ہیں، یا دنیا ہے یا عمل ہے، یا دنیا ہے یا عمل ہے۔ یہ مما جو ہے یہ منما ہے، مما جو ہے یہ منما ہے، ما کلمہ عام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چاہے عمل ہو چاہے دولت ہو ہر شے سے بہتر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اتوں تو نبی سے فرمائے علی نماز ادا یا قضا کہ سونا جرا وقت دا محتاج ہوئے قضا کرواوے، تساں وقت دے محتاج ہوئے؟ حضور فرمائے محتاج کا نہیں، فرمائے بلا ادا ہوئے، فرمائے سورج آون، سورج آون، سورج نماز اچھا
حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے. سورج نماز چاہتے اللہ سیاں یہ سجدہ کرا یا تیرے یار کرے مجھے سنے نہ بیٹھے. اللہ فرمائے نماز نہ راوی میرے یار کرے مجھ دنیا کو پتا چلے کہ نماز کو اتنا مقام حاصل ہے، مصطفیٰ کو اعلیٰ مقام. اب جس کے دل کے اندر خشکی ہو نا وہ ذکر مصطفیٰ میں جناب خشکی کا اظہار کرتا ہے. جو دل کا عشق مصطفیٰ کے ساتھ مالا مال ہو وہ تو ذکر سن کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بہرحال سلام علیکہ اندے بعد جواب دیتا گیا. ہن اللہ تعالیٰ فرمائے یارا منگ کیا منگ دی؟ فرمائے میں ایک شے منگدا. لما نشرفک یا محمد میرے کنے اے وے میں تو کوئی تحفہ دیونا چاہندا منگو. فرمائے ہکو تحفہ بنسبتی الیک بالعبودیہ. اللہ سیاں اج تساں میں کو اپنا بندہ چا سڈو. آکو چا محمد میرا بندہ ہے، آکو چا محمد میرا عبد ہے. اللہ فرمائے ٹھیک ہے بندے سارے ہیں مگر آپ خاص عبد ہیں. اسرا بھی عبد ہی اور عبد خاص کون ہو دے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے جرا خاص عبد ہوں دے ہوندے نال ایویں گال نہیں کریں دی جو نماز نہ پڑھ سو جہنم میں چا سٹے سا. این گال نہیں کریں دی. اگر اوندے کو کوئی گال تھی بھی پوے ہو این گال کریں دی کیویں عف اللہ عنکا لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. کیویں مجاہدین اے چند سونا سب بیمار سے جہاد تے نہیں سے ون سکدے سب اجازت نہیں ہو سا نہ ونجو. نبی سے فرمایا ٹھیک ہے نہ ونجو. اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دی یارا کیوں اجازت چ دیتی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اجازت نہ دیو ہا اج پتہ لگیا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے کون نیندو کو پیارا کرے دے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. حتی تعلم الذین صدقوا ہاں جی حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اج سچے جھوٹے دا پتہ لگیا تساں اجازت چا دیتی ہے. ہن ہی گال کو اللہ سے کی بیان کیتے؟ اللہ فرمایا عف اللہ عنکا محمد تو کو کچھ نہ تھی وے. ہائے 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 انداز کو سمجھنا. عف اللہ عنکا اے میرے محبوب آپ کو کچھ نہ ہو. عف اللہ عنکا یار آپ کو کچھ نہ ہو. ان مثال سن جنہوں کوئی محبت کرنے والا تورے تے ناراض تھی وے جی میں ماں پتر تے ناراض تھی وے ادھی میرا پترا کچھ نہ تھی وے ایویں کرنا ہے پلوتا نہیں دے دی مندہ نہیں دے دی ہاں پترا کچھ نہ تھی وے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو سارے ہیں مگر میرا یار آپ کے بن کے بات کرتا ہے اور میں خدا محبوب سمجھ کے اس کو سمجھتا ہوں. کیا کہا؟ فرمایا عف اللہ عنکا یارا تے کو کچھ نہ تھی وے اجازت نہ دے میں. ہائے 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 یارا تے کو کچھ نہ تھی وہ اجازت نہ دے میں تاکہ سچے تے جھوٹے دا پتہ لگ. عزیزان گرامی ہر علاقے میں بیماری پھیل رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں بیماری نہ ہو. شکلیں دیکھ کر لوگ بھول جاتے ہیں. نبی کریم نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے جنتی ایک ہے کلہم فی النار سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ ایک جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ وہ ایک کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جو میرا بھی نوکر ہو میرے صحابہ کا بھی نوکر ہو. ساری جماعت پیر معین الدین چشتی اجمیری ہے مگر جماعت دا نام چینج کرتے جماعت اجمیریہ کینسی رکھا اہل سنت و جماعت. داتا علی حجویری ہے جماعت دا نام چینج کر کے جماعت حجویریہ نہیں رکھا اہل سنت و جماعت. پیر فرید ہے جماعت دا نام چینج کرتے جماعت فریدیہ نہیں جماعت اہل سنت و جماعت. لوگ تو گرگٹ کی طرح اپنی جماعتوں کے نام بدلتے ہیں. کبھی یہ نام تھا جب وہ نام بدنام ہو گیا پھر یہ نام تھا پھر وہ بدنام ہو گیا پھر یہ نام تھا پھر وہ بدنام ہو گیا پھر اب اہل سنت والجماعت اب اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے. یعنی گرگٹ کی طرح نام بدلتا ہے. ہمارے جماعت کے صوفیاء میں اپنا نام کبھی نہیں بدلا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر ہے. کیا فرمائے ما انا علیہ سے مراد ذات محمد ہے اور اصحابی سے مراد جماعت محمد ہے. جو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے جو آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے اہل سنت کے اس پلیٹ فارم سے پیغام لے جا. ایمان بچانا چاہتا ہے تو نبی کی آل کا بھی نوکر بن جا نبی کے اصحاب کا بھی نوکر بن جا. اللہ تیرے اعمال کو نہیں دیکھے گا محمد مصطفیٰ کو دیکھے گا. ہاں تا گندہ اللہ فرمائے گندہ ہے لیکن جنازہ پڑھا. سونا لوگ آدھیں گندہ ہے تو میں جنازہ پڑھا. اللہ فرمائے قالا قضا گندہ ہے تو کیا تھی پیا
کیا تھی پیا گندا ہے تا پتہ چلا دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کر یہ نمازی یہ گندا میں اچھا ہوں، نہیں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص تھا جو شراب پیتا تھا، مگر صبح کو آتا سرکار کو دیکھتا اور دیکھتا کہ تھک گئے ہوں گے تو مزاحیہ بات کرتا. ایک دن شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا. حضور نے فرمایا کوڑے لگاؤ. اسے کوڑے لگ رہے تھے. حضور مسجد میں بیٹھے تھے، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا حضور بے چین کیوں ہیں آپ؟ فرمایا بے چین اس لیے ہوں جو حکم دیا ہے وہ عادل ہے، جو کوڑے لگ رہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہاں جی اس کا دکھ ہو رہا. حضور ہوتا گندا ہے، حضور ہوتا گندا ہے. بندہ جو کہ وہ بندے کو دے لعنہ اللہ تیرے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے، تو شرابی تیرے ہوتے اللہ دی لعنت ہوئے. نبی سے مسجد کو باہر آگئے فرمائے لا تلعنہ ہو، لا تلعنہ ہو، لا تلعنہ ہو، لا تلعنہ ہو. ہندو تے لعنت نہ ہوئے، ہندو تے لعنت نہ ہوئے، ہندو تے لعنت نہ ہوئے. لوگ یہاں کے شرابی ہیں. آپ نے فرمایا تو آپ کو شرابی نہ کرتے فَإِنَّهُ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. تو آپ کو شرابی نظر دے، میں کو اے نظر دے جو اے اللہ تا عاشق ہے، اے میرا عاشق ہے، اللہ ہی تا عاشق ہے، میں ہی تا عاشق ہاں. یہ کوئی شرابی نہ کہے اے اللہ رسول تا عاشق ہے، اللہ رسول ہی تا عاشق ہے. لوگ یہاں کہ حضور تے شرابیات تو ساتھ اللہ رسول عاشق ہے. کیویں؟ فرمایا اے جڑے باہر میں دے کاروبار کرن، اے جتنا پیسے چاہویں دے کاروبار نقصان تھی دے واپسی اندے ادھار تے پنیر تے شہد ماکی گندے میرے کنے چاہن دے ادھے سونا کاروبار کرنگے موڑے تے گھاٹا آگے توڑے واسطے پنیر تے شہد گھنا ہے. حضور فرمائے میں قبول کر گندہ پچھو قرضہ گھنا لے اندے نہیں دے کنے والا انہیں میرے کنے گھنا دے ادھے سونا میں انہیں دا قرضہ دے منے. حضور فرمائے والا دے آکے کہنا سی میں قرضہ پنیر تے شہد دا دے منا. فرمائے والا دے آکے کہنا قرضہ تسان دیو، قرضہ تساں دیو. سرکار فرمائے پنیر اور شہد تو نے لیا قرضہ میں دوں؟ ہاں قرضہ تساں دیو. کیوں؟ سونا پنیر تے شہد استعمال تساں فرمایا ہوئے. حضور فرمائے نے اون دی گال میں کو پسند آوے دیئے. میں کھل پمدا، میں مسکرا پمدا، میں محبت وچ مسکرے دا. جے میں خوش تھی دا اللہ جبریل کو بھیجے دے ادے یارا آنکھ دے میرے یار کو خوش کر دی تے میں خدا ہی دا محب ہوں، میں خدا ہی دا محب ہوں. گویا پتہ چلا کہ کسی کی شکل دیکھ کے فیصلے نہ کیا کر، اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھا کر. بات کیا کر رہا ہوں کہ عقائد درست بنا لے. سونا گندا ہے جنازہ پڑھا ماں اور میں کلمہ پڑھا دے جنازہ پڑھا دیتے اخرج ہو اغسل ہو اکفن ہو فصل علیہ. جنازہ پڑھی جگے کفن دفن سارا تے لوگ ہیں کہ توڑے دین تا فاسق دا جنازہ حرام ہے. کلیم اللہ سہیں تو دین اپنے اندر فاسق دا جنازہ چا پڑھائے ہوئے. فرمائنا چاہ اللہ سہیں انہوں پوچھ کے تو سونا یک آدن جنازہ فاسق دا کہنا پڑھا رہا تو ساکے وہ پڑھا دے ہون قوم پوچھ دی بیٹھی ہے کیا جواب دے ماں. فرمایا کلمہ ایک جواب دے دے کے رہا. فرمایا اے بندہ سویرے اٹھتا ہا، اے فاسق بھی ہا، اے فاجر بھی ہا، اے گندہ بھی ہا، اے سویرے اٹھتا ہا، اے تورات چیندہ ہا، چاہتے کھلیندہ ہا ونظر الى اسم محمد اور تورات چ میرے یار تے نا کڑے دا تقبل علی عینیہ چومتے اپنے اکھی تے لیندہ ہا یار تے نا دے چومن کڑے کھا یا دے گناہ کڑے کھا. جبریل اور جناب کلیم اعلان کر لے جرا میرے یار کا نوکر بن بنجے ان دے اعمال کہنی دیتا رہتا محمد دی ذات کو دیتا رہتا. دوستو سرکار کے نوکر ہو جاؤ بس، سرکار کی نوکری میں سارا کچھ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہم لوگ دنیا میں نا اپنے آپ کو بڑا سیانا سمجھتے ہیں اور سارا ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی بہتر ہی نہیں ہے. ہم سمجھ میں ہم سارے معاملے میں بہتر ہیں. ہم اپنی زبان سے ایسے ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. جب اس طرح کی محفل ہو اور فقیر تمہاری محفل میں آ جائیں تو ادب نہ کر سکو تو بے ادبی نہ کیا کرو. ہاں جی کوئی سیاستدان کی محفل ہوتی کوئی سیاسی ہوتا چاہے ٹائم دیر سے آتا یا جتنا دیر ہو جاتی کسی کو بولنے کی جناب طاقت نہیں ہوتی. مولویوں کو لاوارث سمجھائے. ہاں جی میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہاں ہمارے اندر جو معاملہ ہے یہ کوئی کھٹا تھوڑا ہو جائے گا. حضور کا علم ہے اس سے تو فائدہ ہوگا. اس